بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ پاکستان سیریز اسٹوری آف پاکستان میں آج ہماری چوتھی نشست ہے۔ آج ہم ہندوستان کے اندر جو ہندو معاشرہ تھا اور ہندوؤں کی جو سیاسی تنظیمیں تھیں اور جو ان کے اندر تحریکیں اٹھیں اور جو ان کے اندر ایک سیاسی ارتعاش پیدا ہوا اور جو ان کا ایک جارحانہ رویہ تھا، اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے نتیجے میں ہمارے سامنے ایک ایسی تصویر آئے گی کہ اس وقت کا جو ہندوستان تھا، اس وقت ہندو اور مسلمانوں کا مقابلہ کس لیول پر چل رہا تھا، اور کیا اس وقت یہ ممکن تھا کہ مسلمان اور ہندو اکٹھے رہ سکتے ہیں یا نہیں، ہندو لیڈرشپ کے عزائم کیا تھے، وہ سوچ کیا رہے تھے، اور وہ ہندوستان کو بنانا کیا چاہتے تھے۔ ہندوؤں کی جو سیاسی تربیت ہے، اس میں انگریزوں نے براہ راست کردار ادا کیا ہے۔ یہ بات ہم کہہ چکے ہیں کہ جب انگریز ہندوستان میں آئے تو ہندوؤں کا ان کے لیے بڑا دوستانہ اور ہمدردانہ رویہ تھا، وفادارانہ رویہ تھا، جبکہ مسلمانوں کو وہ اپنا باغی سمجھتے تھے۔ لہٰذا پہلے ہی مرحلے پر انگریزوں کا جو ٹلٹ ہے اور ان کا جو انکلینیشن ہے وہ ہندوؤں کی طرف تھا۔ اسی لیے انہوں نے ہندوؤں کو اٹھانے کی کوشش کی، انہیں جدید تعلیم کے ان کے لیے مواقع فراہم کیے، ان کے لیے ملازمتوں کے مواقع فراہم کیے اور انہیں پریسٹیجیس مقامات پر بٹھایا اور ہندوؤں کو اپنا ہم نوا بنایا۔ اسی طرح انگریزوں نے ہندوؤں کے سیاسی شعور کو بھی بیدار کرنے کی کوشش کی اور ان کی جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے وہ اس میں بھی بڑا کردار ادا کیا۔ اس کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جو انڈین نیشنل کانگریس ہے، اس کو بنانے والے وہ برٹش بیوروکریٹس ہیں۔ ایک ریٹائرڈ برٹش بیوروکریٹ مسٹر ہیوم، انہوں نے 1885 میں 75-76 ڈیلیگیٹس کو بلا کر انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی۔ ومیش بینرجی اس کے پہلے صدر بنے اور مسٹر ہیوم اس کے جنرل سیکرٹری بنے، اور 1915 تک پھر یہ جو کانگریس ہے یہ ہندوؤں کی اور انڈین جو پالیٹکس ہے اس میں اس نے ایک بہت بڑا اپنا نام پیدا کر لیا اور اپنے رول کو اسٹیبلش کر لیا۔ اس کے بعد ایک دوسری تحریک ہمیں اس دور میں نظر آتی ہے، وہ آریہ سماج کی ہے، جس کو برپا کرنے والے سوامی دیانند سرسوتی ہیں۔ انہوں نے اصل میں ہندو جو کلچر ہے اس کی ریوائول کی کوشش کی اور ہندو طبقے کو واپس اپنے اصل کی طرف لانے کی، اپنے ویدوں کی طرف لانے کی، اپنی الہامی جو ان کے خیال میں الہامی ہے ان کے کتب کی طرف لانے کی کوشش کی، اور ہندو مت کو، یعنی اس کو آپ ہندو مت کی نشأت الثانیہ یا ریوائول یا رینیسانس کی ایک تحریک قرار دے سکتے ہیں۔ اور پھر اسی کے زیر اثر ہندوستان کے اندر جو شدھی اور سنگٹھن کی تحریکیں ہیں وہ اٹھی، جن پر ہم تھوڑی دیر بعد بات کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہندو مہاسبھا ایک تنظیم اٹھی۔ یہ بنیادی طور پر کٹر متشدد ہندوؤں کی ایک سیاسی تنظیم تھی جو 1915 میں ناگپور میں قائم ہوئی، اور ان کا کام ہندوؤں کے سیاسی حقوق کا تحفظ تھا اور ہندوؤں کو پولیٹیکل میدان میں عیسائیوں اور مسلمانوں کے مقابلے میں ایک برتری دلانا تھا۔ اس دوران ہندوؤں میں آریہ سماج کے جو پیروکار تھے انہوں نے شدھی تحریک شروع کر دی۔ یہ شدھی تحریک کیا تھی؟ یہ شدھی تحریک، اس کا بنیادی کانسیپٹ یہ تھا کہ جو ہندو کنورٹ ہوئے ہیں عیسائیت میں یا اسلام میں، ان کو واپس ریکنورٹ کیا جائے، انہیں واپس ہندو مت کی طرف لایا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک ماس موومنٹ چلائی اور ان لوگوں سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی جو ہندوؤں سے عیسائی یا مسلمان بن گئے تھے۔ ظاہر ہے اس کے خلاف ایک ریئیکشن ہونا تھا، عیسائیوں کے اندر بھی اس کے خلاف ایک ریئیکشن ہونا تھا، مسلمانوں میں بھی اس کے خلاف ایک ریئیکشن ہونا تھا، اور اس سے ہند کے معاشرے میں ایک ارتعاش بھی پیدا ہوا اور فسادات بھی ہوئے۔ لیکن اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہندوؤں کا کس قدر جارحانہ رویہ تھا، اور وہ ہندوستان کو کس طرح ریکلیم کرنا چاہ رہے تھے اور اپنے پاؤں مضبوطی سے جمانا چاہ رہے تھے، اور وہ آبادیاں جو مسلمان ہو چکی تھیں یا عیسائی ہو چکی تھیں ان کو واپس اپنے دھارے میں شامل کرنے کی وہ سوچ رہے تھے۔ اسی دوران انہوں نے ایک اور تحریک بھی شروع کر دی، سنگٹھن تحریک۔ یہ سنگٹھن تحریک کیا تھی؟ یہ دراصل نوجوانوں کو منظم کرنے اور موٹیویٹ کرنے کی ایک تحریک تھی۔ نوجوانوں کو ٹرین کیا جا رہا تھا، ان کے لیے کشتیوں کے اکھاڑے بنائے جا رہے تھے، انہیں جسمانی طور پر جو ہے وہ مضبوط بنانے کی
کوشش کی جا رہی تھی، ان کو تربیت فراہم کی جا رہی تھی، اور پھر بعد میں جب ہجرت ہوئی ہے اور تقسیم ہوئی ہے تو اس موقع پر جو فسادات ہوئے ہیں اس میں یہ سارے نوجوان وہ آگے تھے، اور انہوں نے پھر مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے اور مسلمانوں کو کے خون کی ندیاں بہا دی ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر سینکشن تحریک کے تربیت یافتہ اور تنظیم یافتہ وہ نوجوان تھے جو جن کی برین واشنگ کی گئی اور جنہیں اس کام کے لیے تیار کیا گیا، یعنی ان کے اندر ایک سختی پیدا کرنے کے لیے انہیں زندہ پرندے پکڑا دیے جاتے تھے اور انہیں کہا جاتا تھا کہ اس کی گردن مروڑ دو اور اس کے بالوں پر نوچ دو، تاکہ ان کے اندر سختی پیدا ہو جائے، اور وہ سختی اور وہ دہشت اور وہ وحشت وہ پھر ہمیں ہجرت کے دوران ان فسادات میں نظر آئی ہے ان ہندوؤں کے ہاتھوں میں۔ اس دوران جو ہندوؤں کی لیڈرشپ ایمرج ہوئی ہے اس میں جو نمایاں ترین نام ہے وہ مہاتما گاندھی کا ہے، موہن داس کرم چند گاندھی۔ یہ 1869 میں گجرات میں پیدا ہوئے، پھر یہ انگلینڈ قانون کی تعلیم کے لیے چلے گئے، اور 1891 میں 1891 میں یہ وہاں سے واپس آئے۔ پھر 1893 میں یہ ساؤتھ افریقہ چلے گئے، اور وہاں پر پھر انہوں نے 1915 تک یہ پھر ساؤتھ افریقہ میں رہے، اور ساؤتھ افریقہ میں انہوں نے بہرحال کے ایک وکیل کے طور پر بھی کام کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے طور پر بھی یہ کام کرتے رہے، وہاں کے مزدوروں اور کسانوں کے حقوق کے لیے، اور ان کو جمع کر کے اور ان کی آزادی کی تحریک کو بھی لیڈ کرتے رہے۔ 1915 میں یہ پھر واپس ہندوستان آ گئے، اور 1921 تک پھر ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ کانگریس میں مسلمہ ہو گئی اور اسٹیبلش ہو گئی، اور انہیں ایک لیڈر کے طور پر مان لیا گیا، اور پھر 1921 سے لے کر 1948 تک پھر یہ بلا شرکت غیر کانگریس کے ایک رہبر کے طور پر مانے جاتے تھے، یعنی بے شک کانگریس کی صدارت کسی اور کے پاس ہوتی تھی، کانگریس کے ورکنگ کمیٹی میں اور بہت سارے لوگ شامل ہوتے تھے، لیکن ڈیسیجن آخری وہ گاندھی جی کا ہوتا تھا، اور اس کے لیے پوری جو ہندو قوم ہے وہ ان پر متفق اور متحد تھی۔ یہ اپنی ذات میں کٹر ہندو تھے، اور اپنے بیلیفز میں، اپنے عقائد میں، اپنے رہن سہن میں، اور اگرچہ ہندو مسلم اتحاد کی بات بھی کرتے تھے، سیکولر سیاست کی بات بھی کرتے تھے، لیکن ان کے اندر ایک کٹر ہندو موجود تھا جو ان کی سوچ اور ان کے فیصلوں پر غالب رہتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی پوری سیاست وہ ہندوؤں کے مفادات کے تحفظ کے گرد گھومتی ہے، اور اس سے یہ باہر پھر نہیں نکل سکے۔ ہندوؤں کے ایک بہت بڑے لیڈر جواہر لال نہرو بھی تھے، یہ بھی کیمبرج کے تعلیمی یافتہ تھے، نوجوان تھے اور بہت اچھے مقرر تھے، اور اس لیے نوجوانوں میں اور ہندوؤں کے اندر انہوں نے بہت جلدی مقبولیت حاصل کر لی، اور پھر کانگریس کے صدر بھی بنے، اور جب تقسیم ہو گئی تو پھر 17 سال تک یہ ہندوستان کے وزیر اعظم بھی بنے۔ بظاہر سیکولر تھے، بظاہر جمہوریت پسند تھے، لیکن تھے کٹر ہندو، اور پاکستان کے ساتھ پھر جو ان کا انٹریکشن رہا اس سے صاف نظر آتا ہے کہ کئی بار پاکستان کو دھوکہ دیا، کشمیر کے معاملے میں بھی اور دیگر معاملات میں بھی۔ اور اس سے پہلے یہ جو کیبنٹ مشن پلان ہے یہ 1945 میں جب پیش ہوا تو کانگریس نے بھی اسے منظور کر لیا تھا، اور مسلم لیگ نون نے بھی اس کو منظور کر لیا تھا، لیکن انہی نہرو صاحب نے یہ بیان دے دیا کہ ہم جب ملک تقسیم ہو جائے گا، یعنی انگریز چلے جائیں گے، تو اکثریت کی بنیاد پر فیصلے کیا کریں گے، اور یہ کیبنٹ مشن پلان کے بالکل سرین خلاف ورزی تھی، یہ اس کو توڑنے اور ختم کرنے کا اعلان تھا۔ قائد اعظم نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور کیبنٹ مشن پلان کو مسترد کر دیا اور واضح تقسیم کی طرف چلے گئے۔ اس پر مولانا عبدالکلام آزاد نے پھر بعد میں بہت تنقید بھی کی کہ نہرو نے اصل میں اس تقسیم کا راستہ بنایا ہے، اگر وہ کیبنٹ مشن پلان کے حوالے سے یہ بیان نہ دیتا تو قائد اعظم یعنی مسلم لیگ اور کانگریس دونوں اس کو منظور کر چکی تھی، اور ایک متحدہ ہندوستان جو ہے وہ وجود میں آ جاتا۔ سردار پٹیل کا نام بھی آتا ہے، یہ بھی کٹر ہندو تھے، بعد میں کانگریس کے صدر بھی بنے اور نائب وزیر اعظم بھی رہے۔ یہ بھی ہندوؤں کے حوالے سے بہت ہی جارحانہ موقف رکھتے تھے، اور انہی کی وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ کانگریس سے بدظن بھی ہوئے اور ہندو موقف ان کو اچھی طرح سمجھ آیا۔ اس سارے سینیریو میں ایک مسلمان لیڈر مولانا ابوالکلام آزاد
ان کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی کے کئی رخ ہیں، لیکن دو ایسے ہیں جن کو ہمیں آج ڈسکس کرنا ہے۔ ایک دور تو ان کا وہ ہے جو البلاغ اور الہلال کا ہے، اس میں انہوں نے حکومت الہیہ کی بات کی، اس میں انہوں نے حزب اللہ کی بات کی، اور ہندوستان میں مسلمانوں کے اندر یہ روح پھونکنے کی کوشش کی کہ وہ دین کی طرف آئیں اور اکٹھے ہوں، اپنا ایک امیر بنائیں اور یہاں اسلامی حکومت قائم کریں۔ لیکن پھر وہ اس سے مایوس ہو گئے، اور اتنے مایوس ہوئے کہ 180 ڈگری پر چلے گئے، اور پھر ایک سیکولر سیاست انہوں نے شروع کر دی، اور قوم پرست سیاست انہوں نے شروع کر دی، اور ہندوستانی قومیت کی سیاست انہوں نے شروع کر دی، اور ہندو مسلم اتحاد اور ہندو مسلم ایک قومیت کی بنیاد پر انہوں نے کانگریس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، کانگریس کے ورکنگ کمیٹی کے ممبر بنے، اور پھر کانگریس کے صدر بھی رہے، اور اس بنیاد پر وہ کئی سال تک جیل بھی رہے، اور پورے طریقے سے وہ جو ہے وہ مسلم لیگ کے بھی مخالف تھے، قائد اعظم کے بھی مخالف تھے، اور اس تقسیم کو بر صغیر کے مسلمانوں کی قسمت کے خلاف سمجھتے تھے اور ان کے مفادات کے خلاف سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ بلکہ انہوں نے پھر گاندھی جی کو یہ الزام دیا کہ گاندھی جی نے اصل میں قائد اعظم کو ایک لیڈر بنایا ہے اور ان کی لیڈرشپ کو اسٹیبلش کیا ہے، اور نہرو کو اوپر یہ الزام لگایا کہ نہرو اگر کیبنٹ مشن پلان کے خلاف غیر ذمہ دارانہ بیان نہ دیتے تو کیبنٹ مشن پلان وہ قبول کر لیا جاتا، اور وہ کیا تھا کہ ایک وفاق کے اندر، ایک نیم وفاق کے اندر چند ریاستیں وجود میں آ جاتی اور ایک ملک جو ہے وہ اکٹھا رہتا ہندوستان کی صورت میں۔ لیکن نہرو نے اس کے خلاف بیان دے کر قائد اعظم کو یہ موقع دے دیا کہ اس کو مسترد کر دیا جائے اور ہند کو تقسیم کر دیا۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد آخر وقت تک وہ اس بات کے قائل رہے کہ ہندو اور مسلم یہ اکٹھے رہ سکتے ہیں، وہ ہندوستان کے وزیر تعلیم بھی رہے اور کانگریس کا حصہ رہے، لیکن ان کی اس نظریے کو مسلمانوں کی اکثریت نے قبول نہیں کیا، ریجیکٹ کیا، اور مسلمانوں نے اپنے لیے الگ جو ہے ملک حاصل کر لیا۔ اس ساری صورتحال سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ چاہے وہ شدی تحریک ہو، چاہے وہ سنگٹھن تحریک ہو، چاہے وہ آریہ سماج ہو، چاہے وہ مہاسبھا ہو، ان سب کا اس وقت جو فوکس تھا وہ ہندوؤں کو امپاور کرنا تھا، ہندوؤں کو آگے لے کے آنا تھا، ہندوؤں کے اندر ایک جارحانہ روح بھرنی تھی، اور مسلمانوں کو وہ کسی طور بھی ٹالریٹ کرنے پر تیار نہیں تھے۔